یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مومن ہمیشہ غریب رہے گا تو اس کا مطلب ذرا سا دولت آئی وہ مومن نہیں رہا، مومن ہمیشہ بیمار رہے گا اس کا مطلب ذرا سا صحت ملی تو کہا صاحب لیجیے صحت مند ہو گئے کہ غیر مومن ہو گئے، تو یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ کمزور رہے گا، ذرا سا طاقت آئی، ذرا سا حکومت میں دخل ہوا، ادھر ادھر ذرا سا کہا یہ صاحب تو گئے نیچے اوپر اٹھ گئے، اب ان کا ایمان سے تعلق نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو عزیزوں مقصد کیا ہے امام کا؟ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے امام کا قول ہے، امام کا قول ہے، امام کی حدیث ہے، اصل مقصد تو امام ہی جانے، لیکن بظاہر جو محسوس ہوتا ہے کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، شاید امام کا مقصد یہ رہا ہو۔ دیکھیے لفظ شاید کا استعمال اس لیے ہے کہ دامن احتیاط ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ شاید امام جو کہنا چاہ رہے ہیں اگر اسے سمجھنا ہے تو ذرا سا آپ امام نے جو تشبیہ دی ہے ذرا سا اس پر غور کریں۔ امام کہہ رہے دنیا قید خانہ، اگر اسے سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھیے کہ قید خانہ کہتے کسے ہیں اور قید خانہ ہوتا کیسا ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی قید خانہ ہو، ہر قید خانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قید خانہ بغیر چہار دیواری کے نہیں ہوتا۔ اگر چار دیواری نہ ہو تو پھر قید خانہ ہی نہیں، پھر انسان آزاد ہے۔ قید خانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک چہار دیواری ہو کہ جس کے اندر قیدی کو قید رکھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ قید خانے کے کچھ پہرے دار ہوں کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ قیدی پر نگاہ رکھیں، جب کبھی کبھی قیدی اس قید خانے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو وہ حتی الامکان اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں اور اسے قید خانے سے باہر نہ جانے دیں۔ ہر قید خانے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں کہ ایک چہار دیواری ہوتی ہے، کچھ پہرے دار ہوتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں دنیا قید خانہ ہے۔ شاید امام جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قید خانے سے مراد کوئی مادی سیمنٹ اور اینٹوں کی دیواروں والا قید خانہ نہیں ہے، کوئی حقیقی انسانوں کے پہرے داروں والا قید خانہ نہیں ہے، بلکہ شاید امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب احکام شریعت کی ایک چہار دیواری ہے کہ جس کے اندر ہر مومن کو قید رہنا ہے۔ اس قید خانے کے کچھ پہرے دار ہیں، جب کبھی کوئی مومن اس احکام شریعت کی چہار دیواری کو پھاند کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ پہرے دار ہیں جو اس کا راستہ روکتے ہیں۔ کبھی کوئی آیت پڑھ کے راستہ روکتی ہے، کبھی کوئی حدیث پڑھ کے راستہ روکتی ہے، کبھی کوئی قول معصوم پڑھ کے راستہ روکتا ہے۔ اور اگر ان پہرے داروں کو نظر انداز کر کے اس چہار دیواری سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی تو ہلاکت مقدر بن جایا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں۔ عزیزوں یہ چہار دیواری، یہ قید خانہ، اس کا مطلب یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اور دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ شریعت، یہ دین، یہ احکام، یہ قوانین، یہ اصول، یہ ضوابط، یہ سب اللہ نے اس لیے بنائے کہ معاذ اللہ اسے بڑا مزہ آتا ہے کہ لوگوں کو پابند کر دے اور اپنے احکام پہ چلائے اور لوگ اس کے سامنے سجدہ سجود ہو جائیں، لوگ اس کے سامنے پیشانی کو خواب پر رکھیں۔ نہیں میرے عزیزوں، غلط تصور ہے۔ ہم اس کی عبادت کریں تب بھی وہ خدا ہے، ہم اس کے سامنے سر نہ جھکائیں تب بھی وہ خالق ہے۔ ہماری پیشانی کو، ان پیشانیوں کو خاک پر رکھ دینے سے نہ اس کی خلاقیت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ عبادتوں سے روگردانی کر کے اس کی خلاقیت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ اس کی کبریائی متاثر ہوتی ہے۔ وہ خالق ہے اور رہے گا، وہ اکبر ہے اور رہے گا، وہ دنیا کا پروردگار ہے اور رہے گا۔ ابھی جو اس نے 5 مرتبہ دن میں عبادت کا حکم رکھا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو معاذ اللہ بڑا شوق ہے کہ لوگ اس کے سامنے سربت سجود ہوں، بلکہ جو اس نے ہمیں سجدوں کو حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے سجدوں کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ جو حکم عبادت دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جانتا ہے اس ذہن انسانی میں کیسے کیسے فطور آتے رہتے ہیں، وہ ہمارے اذہان کا خالق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان ایسا بدبخت ہے کہ ذرا سا طاقت ملی تو اب زمین پاکڑ کے چلنے لگا، اب ہم سے بڑا کون ہے؟ ذرا سا حکومت ملی تو اب سینہ تان کے چلنے لگا کہ اب میرے برابر کون ہے؟ ذرا سا دولت کا مالک ہوا تو لوگوں کے سامنے سر بلند ہو گیا، پوری دنیا اسے اپنے قدموں میں نظر آنے لگی۔ بھائی انسان کے اسی مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ 5 مرتبہ دن میں نمازوں کو حکم دیا اور نمازوں میں سجدوں کو حکم دیا کہ جب دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کی ہر رکعت میں
بار بار حرکت کے بعد پیشانی خاک پر جائے گی تو کہیں نہ کہیں یہ خیال ذہن انسانی کو جھنجھوڑے گا کہ ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے عظیم کیوں نہ ہو جائیں۔ کوئی ہے جو ابھی ہم سے بھی بڑا ہے، کوئی ہے جو ابھی ہم سے بھی بلند ہے، کوئی ہے جو ابھی ہم سے بھی برتر ہے۔ اور جیسے جیسے یہ خیال ذہن انسانی کو جھنجھوڑتا چلا جائے گا، سر غرور جھکتا چلا جائے گا، انسان منکسر بنتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں۔ پھر میرے عزیزوں، اگر انسان یہ سوچ کے اللہ کا سجدہ نہ کرے کہ ہم تو بڑے ہو گئے، تو اس سے بڑا احمقپن کیا ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ ہم نے ان اہل بیت کے کردار کو بھلا دیا کہ جن کے پاس دنیا اور آخرت کا اختیار تھا، جو چاہتے تو اشارہ کرتے، حوریں اور غلمان اور فرشتے دروازے پر خدمت کرتے نظر آتے، جنت کی غذائیں صبح و شام ان کے سامنے رہتی، عقیق و زمرد کے محلات مکے اور مدینے میں ہوتے۔ لیکن عزیزوں، ایسا ہو جاتا تو ہر انسان ان کے سامنے آ کے سر کو جھکا تو لیتا، لیکن پھر یہ فرق نہ محسوس ہوتا کون شوق سے ایمان لایا ہے، کون لالچ میں ایمان لایا ہے۔ لہذا ان اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اتنا اختیار ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ کنٹرول ہونے کے باوجود، فقط دنیا پہ نہیں، جس کا کنٹرول جنت پہ بھی ہو، جس کا کنٹرول، جس کا اختیار آخرت کی نعمتوں پہ بھی ہو، وہی اہل بیت فقط ہماری ہدایت کے لیے۔ اس دین کو ہم بڑی آسانی سے بھلا دیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے نہ ہمیں نماز کا خیال رہتا ہے، نہ ہمیں شریعت کا خیال رہتا ہے، نہ مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ رہتا ہے، نہ مصحفوں کی اہمیت کا اندازہ رہتا ہے۔ لیکن عزیزوں، ہمیں خیال نہیں آتا یہ سجدے، یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ مصلے اتنے سستے میں ہم تک نہیں پہنچ گئے ہیں۔ یہی وہ شریعت ہے، یہی وہ دین ہے جس کے لیے رسول کی بیٹی کو بعد رسول سزک کی مرثیہ پڑھنا پڑا۔ میرے بابا، آپ کے بعد کو مسائل پڑھے تو دنوں میں پڑھتے تو مثل سیارات کے تبدیل ہو جاتے۔ عزیزوں، کیا فاطمہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ ایک اشارہ کرتی اور یہ ملائین جو دروازہ جلانے کے لیے آئے تھے یہ ایک لمحے میں خاک میں تبدیل ہو جاتے؟ لیکن اللہ رے بنت رسول کا صبر، پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا، شکم مادر میں محسن کی شہادت ہو گئی۔ لیکن اللہ نے صبر فاطمہ کی مولا علی سے بھی تذکرہ نہ کیا۔ راز تو تب کھلا جب میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا اور میرا مولا چیخ کے رویا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ تڑپ کے میرا مولا کہتا ہے، بھائی کیا بتاؤں، ارے بنت رسول نے آج تک تذکرہ نہ کیا، میں نے غسل دیتے دیتے دیکھا ساری پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، یہی دین ہے جس کے لیے مسجد کوفہ کی بنیاد علی کے متبرع خون سے رنگین ہو گئی، اور یہی دین ہے جس کے لیے حسن نے کلیجے کے 72 ٹکڑے اگلے۔ یہی شریعت ہے جس کے لیے کربلا کا صحرا 72 کے خون سے رنگین ہو گیا۔ یہی دین تھا جس کی حفاظت کے لیے، یہی شریعت تھی جس کی بقا کے لیے رسول کا لہو لہان نواسا کربلا کے تپتے صحرا پر سجدہ آخر کر رہا ہے، اور اس سجدے کی شان یہ ہے کہ قاتل کا خنجر چل رہا ہے، گلا کٹ رہا ہے، ادھر عبادت اپنے نقطۂ کمال پر ہے، بندگی کی شان اپنی توانائی کے ساتھ، مکمل توانائیوں کے ساتھ مالک کی بارگاہ مصروف عبادت ہے۔ خالق بھی اپنے اس بندے کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، اے میرے بندے، پلٹ اپنے رب کی طرف کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی۔ لیکن ہاں، بلندی پر کھڑی بھی ایک بہن بھی ہے جو کبھی نجف کا رخ کر رہی ہے، عالم کے مشکل کشا میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، کبھی مدینے کا رخ کیا، نانا جسے زبان چسا کے بالا تھا، وہ میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، شبر کا خنجر چلتا رہا، زینب کا رخ فراق کی رب مڑا، اے عباس، ارے دوڑو، حسین ذبح ہو رہے ہیں، لبے دریا غازی کا لاشا تڑپنے لگا، ایک درد میں ڈوبی صدائی شہزادی، ارے کاش یہ غلام
مشیت ازدی سے مجبور نہ ہوتا تو مدد کے لیے ضرور